آپ نے جناب محمد اجمل STVO صاحب کے خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور مختصر وقت میں اپنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جملہ علماء کرام اور حاضرین مجلس السلام علیکم. میں ان ہستیوں کے سامنے علماء کرام کے سامنے اگر بات جو کرتا ہوں میری ٹانگیں کاپتی اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اس بابرکت موقع پر مجھے بھی اپنے خیالات کے اظہار کا جو موقع دیا ہے میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہمارے اس دور دراز اور پسماندہ علاقے کے ایک فرد کو اسلام کی خدمت کرنے کا جو اس کی اس وقت اشد ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ایک موقع فراہم کیا اور اسلام کی خدمت کے لیے ہماری طرف سے اس کو ایک صدقہ کے طور پر اللہ قبول فرمائے. اور اس کی اشد ضرورت تھی. اس وقت معاشرہ میں جو بے چینی تباہی اور بربادی کی جو داستانی رقم ہو رہی ہے ان کے بہت سے اسباب ہیں اور ان اسباب میں سے ایک سبب پردے کو نظر انداز کرتا ہے. مجھے یہ تو اردو کا وہ شعر یاد نہیں ہے لیکن وہ واقعہ یاد ہے کہ اکبر الہآبادی سے کہا کہ جب بیویاں گزر رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بہنوں اور عورت مسلمہ کی بچیوں آپ کا تو پردہ تھا کدھر چلا گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ پردہ مردوں کی نظروں پر پڑ گیا ہے. اور جگہ جگہ ہم خبریں سنتے ہیں اور خبریں بھی نہیں سن سکتے کہ درمیان میں کسی بچی کے ساتھ جو واقعات آج کل رونما ہو رہے ہیں تو وہ تو ہم اپنے بچوں کی نظریں نیچے کر لیتے ہیں. شرم آتی ہے. اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے پردے کو چھوڑ دیا. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض باتیں یہ کیری والوں کے پیچھے کسی عورت کی تصویر ہوتی ہے. میں سوچتا ہوتا ہوں کہ اس کی مائیں نہیں ہے, اس کا والد نہیں ہے, اس کا دادا نہیں ہے کہ ان کی نظروں پر بھی پردہ ہے. اس واقعے کے بعد کہ قاری صاحب نے تو اپنا کام کر دیا اور میں اپنی بات آگے جاری رکھنے پہلے ایک اور بھی بات تھا. ادھر مجھے وہ واقعہ اس میں یاد آ جاتا ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ادھر ایک استاد تھے. ہمارے بہت سے اساتذہ ہوتے ہیں, قاضی ثناء اللہ صاحب, مولانا عبدالرزاق صاحب اور ایک مولانا فرید صاحب ہوتے تھے بنیال کے جنہوں نے اغرار اور تناول کی تاریخی صورتحال کو بہتر بنانے میں بڑا کام کیا تھا. اور اس موقع پر میں قاضی عبید اللہ خلیل فضلی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑا کام کیا تھا انہوں نے. اس کالج کے پہلے پرنسپل تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی موضوعات جمعہ کے حوالے سے. وہ ڈائری لکھتے تھے اور کتاب لکھی تھی قرآن مجید کے بیان کردہ انسانی پسندیدہ اور ناپسندیدہ اوصاف. اللہ رب العالمین نے جہاں انسانوں کے اچھے عادات ہیں, اچھے ان کی خاصیتیں ہیں, خوبیاں وہ بیان کی ہیں, ان کے فضائل بیان کیے. دوسری طرف غیبت, چغلی, جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے ان کے موضوعات پر ایک کتاب لکھی تھی 886 صفحات پر مشتمل. لیکن ہمارے ایریے کی بدبختی اور ہم قدر نہیں کرتے, قدری. تو وہ ایک دن بھی ان کے پاس آیا تو کچھ اس طرح کی کتاب کوئی تحفے میں دے گا تو 4 آدمی لے لیں گے
اور باقی 400 کتابیں 500 چھپی تھی اور 300 الماری میں رکھی ہوئی دیمک لگ رہی تھی. بڑی انہوں نے دردمندی کے ساتھ کہا کہ کتابیں خراب ہو رہی ہیں, کچھ شاگرد لے گئے, کوئی مفت بھی دے دی. میں ان کو اردو بازار لے گیا. مکتبہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتبہ ہے, وہاں رکھی. فون نہیں تھے. 1 مہینے کے بعد گیا تو مکتبے والوں نے کہا کہ جی آپ کا نمبر نہیں تھا, وہ کتاب کی بڑی مانگ ہے اور لوگ آتے ہیں کتاب نہیں ہے. میں ان کے پاس ایک کتابیں ختم ہو گئی تھی. کئی صاحب فوت ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا. کئی صاحب فوت ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا. شاگرد ہو گئے ان کے. کوئی کئی صاحب کا نام لینے والا دنیا میں تو نہیں رہا, اللہ جل ہے. ہمارے علاقے کی بدنصیبی ہے. قاضی ثناءاللہ صاحب فوت ہو گیا, کسی کے 2 لفظ لکھنے والا کوئی نہیں. تو میں اپنے اساتذہ کرام کو, اپنے علماء کرام کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اخیروں کو, یہ ہماری دولت ہوتی ہے, اخیری ہوتے ہیں. علماء وارث ہوتے ہیں انبیاء کے, اور آپ لوگ پھر علماء کے والد صاحب کے دست و بازو آپ نے ان کو لڑیوں میں پروئے. قاضی طاہر صاحب ہمارے لیے نمونہ ہیں. اس موقع پر یقین جانیں میں بڑی دردمندی کے ساتھ اس اوکی کے مسائل کا جائزہ لیا ہے. اور الحمدللہ میں 97-99 میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, وہاں ایک مقالہ لکھا تھا. کیسا اس میں میری رہنمائی بھی کی تھی. تو میں نے اپر تناول کی تعلیمی پسماندگی کے اسباب کا پر ایک تھیسس لکھا تھا, مقالہ لکھا تھا. اور وہ ساری چیزیں تو موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نظام تباہ ہوا ہے. یہ پردہ دوسرے مقاصد تعلیم, ہمارے مقاصد تعلیم کھو گئے ہیں. مقاصد تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اب تو صرف دال روٹی کمانے کا نام تو رہ گیا ہے. تو اس کی نتائج بھی وہی ہوں گے. آپ ریڈی لگا کر پیسے کما سکتے ہیں, یا علم کی دکان لگا کر, یا علم بیچ کر. علم پکاؤ مال بن چکا ہے. اگر دو بھائی سکے بھائی, اگر ایک بھائی پر اللہ مہربانی کر دے, دوسرا بھائی تھوڑا مالی طور پر کمزور ہو جائے, ان 2 بھائیوں کی اولاد بھی ایک سکول میں نہیں پڑھ سکتے. ان کے راستے بگڑ جائیں گے, بھٹک جائیں گے. حقوق العباد